تجھے پتا ہے منبر رسول پر تشریف فرما بوقار مقدس علماء ایسے بڑی لڑکیاں شورۂ ذوی الاحترام سامعین کرام پردہ نشین مائی بہن خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النعات کے مالک و مختار فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سب لوگ میرے ساتھ میں توبہ کے کلمات پڑھیں گے۔ پڑھیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پیارو، آپ کا یہ پروگرام بڑی خوبصورتی کے ساتھ بحمدہ تعالی چل رہا ہے، اور میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ لوگ بھی دعا کریں، علماء بھی دعا کریں گے۔ اے اللہ، یہ ان کمیٹی والے حضرات کی محنتیں، علماء کی محنتیں، اور ان کا ساتھ دینے والے گاؤں کے بچے کی محنتیں، پروردگار تو ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے، اور یہی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ ابھی مجھ سے پہلے بہت شاندار انداز میں، لب و لہجے میں، جن کے انداز کو، آواز کو میں بھی پسند کرتا ہوں، الحمدللہ اپنے علاقے کے ہیں، بہت سارے شاعر انہی کی نقل کرتے ہیں، میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے سنتا ہوں، وہ کوئی بات نہیں ہے،
شاعر اسلام مدعی خیر الانام عقیل الرحمن محمود پوری، اور ان سے پہلے سیف رضا کانپوری انہوں نے پڑھا، اور ان سے پہلے شاید بیان ہوا ہوگا حضرت علامہ مولانا سلیمان برکاتی صاحب، اور بھی جن جن حضرات نے پڑھا، مولا پروردگار سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اب ممبر شریف پر ہمارے حضرت سے لے کر کے قاری اور محمد ارمان صاحب سے ادھر تک برابر میں ہمارے حضرت علامہ مولانا عبد القادر مصباحی اور حضرت علامہ مولانا ناصر صاحب چلے گئے، اس طرف تک لے کر کے ممبر شریف پر جتنے بھی ہیں، ہاں بات نہیں، جتنے بھی ہیں سب میرے سر کے تاج ہیں، اور نقیب اجلاس پہ کرے محبت اخلاص مجھے ہوئے نقیب ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ مجھے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ شاید سب سے اچھے یہی ہیں، مگر ایسا نہیں ہے پیارو، پتہ نہیں یار آپ لوگوں میں کون ایسا ہو یا ان لوگوں میں کون ایسا ہو جو خاموش ایک طرف بیٹھے ہوں، جن کی طرف نظریں بھی نہیں جا رہی ہوں، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول بندہ ہو، اور پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو بڑی پسند ہوں۔ کبھی کسی کو حقیر مت جانو، کبھی کسی کو کم مت جانو، اپنے سے ہر ایک کو اچھا سمجھو تو آپ کو اللہ اچھا کر دے گا۔ کیا کر دے گا بولو؟ ایک مرتبہ نا ایک بزرگ تھے، توجہ رکھنا، ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ اپنے ساتھ میں ایک خادم رکھتے تھے، مگر وہ خادم اپنی خدمت کے لیے نہیں، اس لیے رکھتے تھے کہ یہ بھٹکتا پھرتا ہے، یہ میرے رنگ میں رنگ جائے۔ کس لیے رکھتے تھے بولو؟ یہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جب میرے ساتھ رہے گا تو میں پڑھوں گا تو یہ بھی نمازیں پڑھے گا، اس کی عادت بن جائے، میں سنت کے طریقے پر کھاؤں گا تو یہ بھی کھانے لگے، مطلب جہاں جہاں میں جاؤں گا رہوں گا۔ ان کی نیت تھی اصلاح۔ توجہ رکھنا میک والے بھائی، آپ بھی توجہ رکھو، اللہ آپ کے یہاں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو وہ خادم رہتا تھا ساتھ میں ہر جگہ، ہاں ضرورت سے جا رہا ہے، ابھی تھوڑی سی سن لینا، تمہید بتا رہا ہوں آپ کو، دیکھ کر کے نا اتنے پیارے ہیں تو یہ بات یاد آ گئی۔ تو وہ ہر جگہ ساتھ اس لیے رکھتے تھے، اس لیے نہیں کہ میرے پاؤں دبانا، میرا سر دبانا۔ آج کا ماحول تھوڑا الگ ہو گیا، آج تو اگر استاد ہے نا، استاد پڑھانے کے، اللہ برکتیں فرمائے، استاد پڑھانے کے لیے ہوتا ہے، تو آج تو استاد کی بھی یہی نیت رہتی ہے شاگرد بھی میرے پاؤں دبائے، جبکہ دبا سکتا ہے کیونکہ روحانی باپ ہوتا ہے۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں اس لیے تاکہ ہر موڑ پر ان کی اصلاح کی جائے۔ اب جا رہے تھے، بولے بیٹا چلو چلو چلو، تو کہا جی سرکار جب چلے، تو انہوں نے کہا جب گھر سے قدم نکالو تو اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ توبہ کر لو، اور جو میں نے آپ کو کلمے پڑھوائے یہی کلمے کا یہ کلمہ شریف پڑھ لیا۔ اب جب انہوں نے کلمہ شریف پڑھ لیا اور پھر کہا انگلی سے جب سفر کیا، علماء کے لیے بڑی کام کی بات ہے، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ ارے آپ بزرگ ہیں، میں گناہگار ہوں، آپ میرے ہاتھ مت چومیں، میں آپ کے ہاتھ چومنے کے لائق ہوں۔ بہرحال تو بات یہ چل رہی تھی، جب گھر سے نکلا کرے نا تو ایسے انگلی سے، یہ شہادت والی انگلی سے ہوا میں لکھ دیا کرے لا الہ الا اللہ، بس وہ بزرگ اتنا ہی لکھتے تھے، محمد الرسول اللہ نے اتنا ہی لکھتے تھے۔ مگر اس نے کہا حضور یہ تو بتائیں کلمہ پورا کیوں نہیں لکھتے آپ؟ آپ کو پورا کلمہ لکھنا چاہیے سرکار، پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ توجہ ہے نا میری طرف؟ ایک ایک بات اطمینان سے سن کے جانا۔ کہا سرکار پورا کلمہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہا بیٹا جب میں گھر سے نکلتا ہوں
تو فی امان اللہ، اللہ کی امان میں رہتا ہوں، آدھا کلمہ لکھ لیتا ہوں، اور جب گھر میں داخل ہوتا ہوں تو محمد الرسول اللہ لکھ لیتا ہوں۔ کہا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہا ہر وقت میری زبان پہ اب یہ کلمہ ہی جاری رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ اپنی عادت اچھی کرو، عادت بناؤ۔ اب وہ بزرگ جا رہے تھے، ایک ندی کے کنارے پر پہنچے۔ کچھ لوگ وہاں ندی کے کنارے پہ بیٹا بعد میں اکٹھے ہو کے ہنس رہے تھے اور تالیاں بجا رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ امرا امرا، اب گیا اب گیا۔ یہ بزرگ چلے، خادم بھی ساتھ میں چلا۔ اس ندی کے کنارے پر ایک پیڑ تھا، درخت، اور اس درخت کی ٹہنی پر ایک بچھو بیٹھا تھا، اور ہوا چل رہی تھی، اور وہ بچھو بار بار وہ ٹہنی کے ذریعے پانی سے ٹکرا رہا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے اب گرا ندی میں کون بچائے گا، اب مرا اب مرا۔ مگر بچھو دعائیں کر رہا ہوگا، مولا پروردگار کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو میری مدد کر دے، کوئی انسان بھیج دے جس میں انسانیت ہو۔ جبکہ انسان کھڑے تھے، وہ انسان تھے مگر ہنس رہے تھے، انتظار کر رہے تھے۔ اب ڈوبا، اب مرا، اب ختم، اب گیا۔ اتنے میں یہ بزرگ پہنچ گئے، یہ اللہ والے پہنچ گئے۔ جیسے ہی اللہ والے پہنچے، ان بزرگ نے دیکھا کہ یہ بچھو ڈوب رہا ہے۔ علم انسانیت تھی، رحم تھا دل میں، انہیں خیال آیا یہ اپنے کپڑوں سمیت پانی میں گھس گئے۔ جیسے ہی بچھو پانی میں گرا اور بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا، یہ اللہ والے پانی میں گھس گئے، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے پانی کے اندر سے ہاتھ ڈالا اور بچھو کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھا لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی بچھو کو ہتھیلی پہ اٹھایا، مگر بچھو بھی اپنی بات کہاں ہے، بچھو نے بھی اٹھ کر کے انہی کی ہتھیلی پہ ڈنک مار دیا۔ وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، مگر یہ اللہ والے اپنی فطرت، کہنا اچھا نہیں لگ رہا، اپنی اچھی عادت سے باز نہیں آیا۔ یہ جملہ بھولوں گا، اگر فطرت نکل جائے تو میرا وہ جملہ سمجھنا آپ۔ بچھو اپنی فطرت سے باز نہیں آیا، اللہ والے جان بچا رہے ہیں، اور یہ انہی کو ڈنک مار رہا ہے۔ اپنے گریبان میں صرف میری یہ تقریر لے کے جانا، ایک مرتبہ سوچنا، اپنے سامنے ان باتوں کو کھڑا کرنا اور اپنے گریبان میں جھانکنا، ہمارے اندر انسانیت کتنی ہے کہ ہم صبح سے شام تک کتنے لوگوں کی مدد کر دیتے اور کتنے لوگوں کے ڈنک مارتے۔ مجھے آپ کا پتہ نہیں، آپ کو میرا پتہ نہیں۔ مجھے تو سمجھ رہا ہوں نا، بہت اچھا ہوں کرسی بیٹھو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ، بس دعا کرو، پتہ نہیں کوئی سجدہ بھی قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کی رحمت کے بھروسے ہم سجدے کیے جا رہے ہیں اور سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا۔ اب وہ بچھو نے ڈنک مار دیا تو تکلیف تو ہوئی، ہاتھ پکڑ لیا، سارے لوگ ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے۔ وہ مولانا صاحب، وہ پیر صاحب، اور جاؤ بچانے کے لیے، اور جاؤ ذرا بچانے کے لیے، اس نے آپ ہی کو ڈنک مار دیا، ٹٹے مار رہے ہیں۔ انہوں نے اس بچھو کو ٹہنی پہ بٹھا دیا اور ہاتھ پکڑ کے پھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی آئے، پھر ہوا کا جھونکا چلا، پھر بچھو گر گیا۔ اب جب گرا، سارے لوگ بولے اب کون بچائے گا، اب تو مولانا صاحب کو بھی تو نے کاٹ لیا، اب تو نے حضرت کے کاٹ۔ اب بچھو ڈوبنے لگا، غوطے کھانے لگا۔ کہا سرکار 2 منٹ دے دیں، چپلے اتنی مارتا اس کا مقصد کی، کیونکہ اس نے جو تھا نا حضرت بچا رہے اور آپ ہی کو ڈنک مار دیا۔
मगर उस अल्लाह वाले ने क्या जुमला बोला था वो मैं आपको बोल के जाऊंगा ना, खुदा की कसम जिंदगी भर इन कमेटी वालों को दुआएं दोगे कि हाँ जलसा किया था और हमें किसी ने नसीहत की थी। समझ में आ रही बात? अब जरा सुनो, कहने लगा सरकार जरा मुझे 2 मिनट दे दे, 2 मिनट दे दे। ये मुस्कुराए का बेटा उठ जा, अभी तू कामिल नहीं हुआ है। बेशक अभी तो कामिल, बोलो बोलो अभी कामिल, अभी तूने पूरी तरबियत नहीं पाई है। का बेटा उठ जा, क्यों मारना चाह रहा? कहा देखो नहीं अपनी बुरी आदत छोड़ता ही नहीं। सारे लोग हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसे मरता हुआ देख रहे थे, मगर आपको रहम आ गया, आपने 1 मरतबा बचाया, 2 मरतबा बचाया, 3 मरतबा इसको बचा लिया, मगर ये इसने अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ी। तो उस अल्लाह वाले ने क्या कहा था सुनो, उन्होंने कहा बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो फिर मैं अपनी अच्छी आदत कैसे छोड़ दूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद मुकीमुल साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। यार हजरत जरा सोचने की बात, और उसका अकीदा भी सही हो। मेरी बात सुनो, चाहे वो किसी भी सिलसिले का हो तुम उससे मुरीद हो सकते हो, किसी भी सिलसिले का हो उससे मुरीद हो सकते हो। समझ रहे मेरी बात? अब जब उससे मुरीद हो गए तो तुम पर यह जरूरी है सारे पीरों से सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने पीर से करो, मगर ये ऐसी मोहब्बत ना हो कि अपने पीर की मोहब्बत में दूसरे के पीर की तौहीन हो जाए, ऐसा हरगिज नहीं हो। समझ रहे मेरी बात? ऐसा हरगिज नहीं हो। ये सारे के सारे जितने भी पीर, जितने भी शाह के सिलसिले सब मेरे नबी के समंदर से जाके जुड़ते हैं, फैजान का जो समंदर है। समझ रहे ना मेरी बात? अब मैं जो बता रहा था ये गौर करो, तवज्जो करो, हमें अपनी आदत संभालनी चाहिए। वो बुजुर्ग कहने लगे बेटा जब ये अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता तो तू क्या चाहता कि मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं? हरगिज नहीं हो सकता। बेशक बेशक। आज के बाद क्या करोगे? बोलो अच्छी आदत, बोलो अच्छी आदत, बोलो बनाओगे ना, बोलो इंशाअल्लाह। जरा और सुनो, तुम्हें पता चल जाएगा। मेरी बहनें यहाँ पर हाजिर है, इनके लिए एक मसला, हदीसों का निचोड़ बताऊंगा। मर्द जितने भी हैं जिनकी शादी हो गई, औरतें जितनी भी उनकी शादी हो गई, उनके बारे में बातचीत चल रही है। मर्द जितने भी हैं, इनके रिश्तेदार जो भी हैं, इनकी बेटी भी है, बेटा भी है, भाई भी है, चचा भी, ताऊ खालू मामू सब। औरतें भी जितने रिश्तेदार है, चचा ताऊ खालू मामू सब। अब जरा किसी और से नहीं, इस्लाम से पूछो, इस्लाम तो बता मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? उसकी बेटी का हक ज्यादा है या बेटे का हक ज्यादा है? चाचा का या बीबी का, किसका ज्यादा हक है? मर्दों पर इस्लाम ये कहता मर्दों पर बीबी से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, बेटे से ज्यादा, सबसे ज्यादा उसकी माँ और बाप का है। बेशक बेशक हक बात है। किसका ज्यादा हक है बोलो? माँ और बाप का। अब तुम कैसा रवैया रखते हो? मैं तो सिर्फ यही कह के जाऊंगा, अच्छा रवैया रखना।